بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کرتے تھے، جو ان کے بڑے تھے، جو مشرکوں کے سردار تھے، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اے محمد، آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ہم آپ کے رب کی بھی عبادت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہو گے، تو ہم بھی آپ کے رب کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو مشرکین مکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کرتے تھے۔ انہیں کیا پتہ کہ میرا نبی توحید کو لے کر آیا ہے، میرا نبی تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، وہ تو ایک اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آیا ہے، وہ تو ان سارے بتوں کو پاش کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، ہم بھی آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا مجھے کہتے ہو؟ اے جاہلو، یہاں پر دیکھو کتنی بڑی بات کہی ہے۔ ایھا الجاہلون کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے جو اسلام لانے والے نہیں ہیں، جو اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا کہ یہ جاہل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کے لیے بھی یہ لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نہ ماننے والوں کے لیے بھی یہ لفظ ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیت ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یہاں پر بھی جاہل سے مراد وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں آتے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑے جاہل ہیں۔ اور آج کا مسلمان ان کو ہی علم والا کہتا ہے، اور یہی کیمسٹری پڑھنے والے، فزکس پڑھنے والے، میتھمیٹکس پڑھنے والے، بایو پڑھنے والے، آج کا مسلمان بھی کہتا ہے کہ صرف یہی علم ہے، اس کے علاوہ کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اور جو انگلش سیکھ لیتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انگلش فر بولتا ہے، لینگویج پر عبور رکھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بس سارا علم ہی اسی کے پاس ہے۔ قرآن کے علم کو تو ہم نے علم ہی نہیں سمجھا، اور جس علم کے بارے میں میرا نبی فرماتا ہے، العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ تمام کے تمام جتنے بھی مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور پھر انہی شرک کرنے والوں کو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کرتے تھے کہ ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، ہم بھی آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے، انہی مشرکین مکہ کے بارے میں اور انہی شرک کرنے والوں کے بارے میں، اور آج کا شرک کرنے والا بھی یہ سن لے۔ آگے آیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے، اور پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے بندو، اگر تم شرک کرو گے تو تم چاہے لاکھ دعوے کر
کر لو کہ ہم تو آسمانی کتاب پر عمل کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، اور تم لاکھ لاکھ دعوے کر لو، اگر شرک تمہارے اندر ہے، اگر شرک تمہارے اندر ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہاری ساری کی ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں گی، تمہاری ساری کی ساری نیکیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں پھر تمہارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے اندر، اور متکبر شخص کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتے ہیں، اور یہ متکبر ہی تو ہیں، اپنے آپ کو بڑا ہی تو سمجھتے ہیں جو کسی اور کو خدا بنا بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ہی تو سمجھتے ہیں جو کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اور یہی عمل تو شیطان نے کیا تھا، اور یہی عمل تو شیطان نے کیا تھا۔ کیا کہا تھا شیطان نے کہ اللہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور میں مٹی سے افضل ہوں، آگ مٹی سے افضل ہے، اور افضل چیز کس طرح مٹی کو سجدہ کر سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ متکبر شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ دو صفتیں ایسی ہیں، دو صفتیں جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر اسے پسند نہیں کرتے، اور ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے خاص رکھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں اپنایا۔ وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھی ہے، اپنے بندوں میں پسند نہیں کرتے، وہ تکبر ہے، تکبر ہے۔ تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس چادر کو اگر کوئی چھیننا چاہے گا، اس صفت کو اگر کوئی چھیننا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوا کریں گے، اور آخرت میں تو اس کے حصے میں ذلت و رسوائی ہے ہی ہے۔ اور دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کی ہے، اور وہ ہے بندگی، عاجزی، انکساری۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اور جس نے تواضع اختیار رکھی اور جس نے بندگی اختیار کی، اللہ کے سامنے سر کو جھکا لیا، اللہ کی عبادت میں آ گئے، اللہ کی بندگی میں آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ایسا مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا گا؟ جو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری نیکیوں کو، ہمارے سارے کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کروں گا، چاہے کسی بھی نبی کا امتی کیوں نہ ہو، کسی بھی نبی کا امتی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ شرک پایا گیا اس کے اندر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بغیر توبہ کے اگر مر گیا، بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو اس کی توبہ، اس کی شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جس کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو چاہوں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں معاف نہ کروں۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور بلکہ ساری انسانیت کو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، اور جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، اس کائنات کی تخلیق کی ہے، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو۔
बलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश्शाकिरीन, और शुक्र करने वालों में से बन जाओ। और जितने भी मुसलमान हैं ये अपने इस्लाम पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान के घर पैदा किया है, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है, अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। ओ आखिरत का सारा दारो मदार है ही इसी के ऊपर, है ही इसी के ऊपर। और जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इससे बढ़कर दुनिया के अंदर कोई दूसरी नेमत ही नहीं है, इससे बढ़कर दुनिया के अंदर कोई दूसरी नेमत ही नहीं है। और जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह ताला मुझे भी समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको भी समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला अपनी बंदगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल